بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا حلال جانور کی اوجڑی اور کپورے اور گردے کھانا حلال ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جہاں تک میری معلومات ہیں تو حلال جانور کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ جو جانور حلال ہیں ان کی ہر چیز حلال ہے، سوائے اس خون کے جب آدمی اس کو ذبح کرتا ہے تو رپیتا ہے۔ باقی کسی چیز کے متعلق میں نے کہیں نہیں پڑھا، نہ قرآن کریم میں نہ حدیث میں، کہ فلاں چیز جس کا ذکر آیا ہے، جن چیزوں کا ذکر نہیں آیا، اور بھی بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ وہ کوئی حرام ہیں، کوئی مکروہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں نہ ان کی حرمت کا ذکر ہے، نہ ہی ان کی کراہت کا ذکر ہے۔ ہاں، بعض فقہ کی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو مکروہ کہا گیا ہے، اور لکھا بھی یہ ہے کہ اقرب الی الحرام، کہ جہاں جن چیزوں کو ہم نے مکروہ کہا ہے بس یوں سمجھے کہ تقریباً وہ حرام ہی ہیں۔ اقرب الی الحرام ہیں وہ چیزیں، مکروہ جو ہیں مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، تو کہا کہ وہ چیزیں بس یوں سمجھے کہ حرام کے قریب ہی ہیں، جبکہ احادیث میں ان چیزوں کو حرام نہیں کہا گیا۔ ہاں، البتہ نبی علیہ السلام کا ایک مزاج ہے جو احادیث میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان شاء اکل و ان کرہ ترک۔ نبی علیہ السلام کا یہ مزاج تھا، جو چیز آپ کو پسند آتی آپ اسے کھا لیتے تھے، جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی آپ نہیں کھاتے، لیکن اس کے اندر کوئی کراہت کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جو چیز پسند ہے کھا لے، جو چیز پسند نہیں ہے وہ نہیں کھائی، لیکن اس کے بارے آپ نے کبھی اس طرح کے فتوے نہیں لگائے۔ لہٰذا جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھیں۔ ہاں، ان میں سے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کھائیں، جو چیز پسند نہیں ہے آپ نہ کھائیں، لیکن آپ اپنی ناپسند کو شریعت کا درجہ دے کر اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بڑا شعور نوجوانوں میں، نئی نسل میں تحقیقی دور آ گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو تمام کتب فقہ کے اندر جن کو مکروہ کہا گیا ہے، آج بڑے بڑے ہوٹلوں پر وہ چیزیں پکائی جاتی ہیں، اور باربیکیو کی شکل میں ان کو پکایا جاتا ہے، اور دنیا ہے جو لائن لگا کر کھا رہی ہے۔ اب یہ پکانے والے کوئی کیا اہل حدیث ہیں؟ یہ کھانے والے صرف اہل حدیث ہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خود ساختہ بات ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہ کھانا بہتر ہے۔ یہ جملے جو ہے نا، اب لوگوں نے ان کو رد کر دیا ہے، اور یہ چیزیں گھروں میں بھی پکائی بھی جا رہی ہیں اور کھائی بھی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک معروف عالم دین سے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر آئیں گے تو 40 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ وضاحت فرمائیں۔ جس عالم دین سے آپ نے حدیث سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سننے میں سمجھنے میں فرق لگا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رہیں گے، یہ حدیث ہے اور صحیح ہے، اور یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اور جو حدیث آپ نے میری کسی تقریر میں سنی ہے، وہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا پر دوبارہ آسمان دنیا سے تشریف لائیں گے تو 7 سال زمین پر رہیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جس وقت ان کو اٹھا لیا گیا تھا وہ 33 سال کے تھے، گویا اٹھنے سے پہلے 33 سال، اٹھنے کے بعد آئیں گے تو 7 سال، 40 سال بنتے ہیں۔ یہ ٹوٹل عیسیٰ علیہ السلام مسلم کی حدیث میں جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رہیں گے۔
نزول کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں، زمین پر رہنے کا ہے کہ 40 سال رہیں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث جو آپ نے سنی ہے اس میں وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو 7 سال رہیں گے، اور جب گئے تھے وہ تو 33 سال کے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا ذکر کیا ہے، 2 معجزوں کا ذکر کیا ہے ایک آیت میں، یکلم الناس فی المہد وکہلا۔ ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دیا کہ مہد میں اس نے گفتگو کی۔ مہد کہتے ہیں پہلے دن کے بچے کو، پہلے دن کا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا۔ یہ جو بچہ ہے یہ مہد میں بچہ ہے۔ مہد یہ ماں کی گود ہے، اس کے لیے عربی میں مہد کا لفظ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں بھی گفتگو کی ہے، مانا 1 دن کے 2 دن کے تھے تو گفتگو کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب قوم نے مریم سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کہ 1 دن کے یا 2 دن کے بچے تھے۔ تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مہد میں جو بچہ ہے یعنی 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا بچہ، اس سے کس طرح گفتگو کریں؟ تو اس 1 دن کے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے دن میں جو گفتگو کی تھی یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں یکلم الناس فی المہد وکہلا۔ کہلا یہ 30 اور 40 سال کا درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو کہل کہتے ہیں۔ جب آدمی 30 سال کو کراس کرتا ہے 40 سال تک، یہ درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو کہل بولتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو 33 سال کے تھے، جب واپس آئیں گے تو بھی 33 سال کے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ 2 معجزے، حالانکہ عقل نہیں مانتی کہ یہ دوسرا کون سا معجزہ ہے۔ 1 دن کا بچہ بات کرے یہ تو معجزہ سمجھ آ گیا، لیکن 33 سال کا آدمی بات کرے یہ کون سا معجزہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے بڑا معجزہ تھا۔ وہ کیا؟ ہزاروں سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر بھی 33 سال کے ہوں گے۔ ان کی عمر کو اللہ نے روک لیا، وہ رک گئے، اسی عمر میں کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ میں جس آدمی کا ذکر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اہل علم کا اختلاف ہے، وہ نبی تھے یا ولی تھے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن یہ تو ہے نا الاو کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سلا دیا، 100 سال کے بعد جب وہ اٹھا اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہاں ٹھہرے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن یا آدھا دن۔ حالانکہ اگر وہ 25 30 40 50 سال کا تھا اور 100 سال کے بعد اٹھا تو وہ تو 150 سال کا تھا، وہ تو اپنے آپ کو دیکھتا کہ میں تو جوانی میں سویا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو چل نہیں سکتا۔ سیاہ بال تھے اب سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روکا، اس لیے اس کو پتہ بھی نہیں چلا، حتیٰ کہ اس نے کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سوئے ہوئے 1 دن پورا ہو گیا یا دن کا کچھ حصہ ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غار میں سلا دیا۔ کتنا؟ 309 سال، 309 سال۔ یہ نوجوان تھے، قرآن کریم نے کہا یہ نوجوان تھے، یہ فتیہ تھے، اور 20 سال اور 30 سال کے درمیان کا جو پیریڈ ہے یہ فتیہ کا ہے، مانا وہ 20 22 25 سال کے نوجوان تھے، سو گئے، اللہ نے سلا دیا۔ 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو وہ آپس میں کہنے لگے
कम लबिस्तुम, कितना सा हुआ हम यहाँ ठहरे हुए? कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, कहने लगे एक दिन या दिन के कुछ हिस्सा। हालांकि अगर 309 साल के अंदर वो 20-25 साल जमा करे तो कितनी उम्र बनती है? इसका मतलब ये है कि उनकी उम्र को अल्लाह ने रोक लिया। अल्लाह ताला कादिर है, हालांकि जब आदमी को नींद आती है तो उम्र रुकती नहीं, उम्र चलती रहती है। अब अगर हम में से कोई शख्स 30-60 साल का है, अगर रात को जब वो सोता है उम्र रुक जाए तो वो 30 साल का होगा, जो 80 साल का है वो 40 साल का होगा। लेकिन नहीं, रात को नींद में जब भी बंदा सोता है, रात को या दिन को, उम्र चलती रहती है। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें, रोक लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र को नहीं रोक सकता, वो भी कादिर है, रोक लिया। जब उतरेगा तो वो 33 साल का ही होगा, तो ये भी एक मौजज़ा है। और 7 साल रहेगा, यूं 40 साल बन जाते हैं। अहादीस में यूं तत्वीक आ गई। सवाल ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में ज़िंदा उठा लिए गए हैं, तो इनके लिए खाना जन्नत से आता है या ज़मीन से? देखें, मैं अक्सर आप भाइयों से कहा करता हूँ कि जिन चीज़ों का जिक्र कुरान करीम में आ जाए, हदीस में आ जाए, ठीक है। जिनका जिक्र ना आए उस पर बहस करना या कुरेद करना सही नहीं है, बल्कि अपने आप को गुमराह करना है। देखें, क्या अल्लाह ताला अगर 100 साल उज़ैर नामी शख्स को, या कोई और नाम था, उसको बग़ैर खिलाए पिलाए और वो रख सकता है? 309 साल अगर असहाब काफ को बगैर खिलाए पिलाए रख सकता है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं रख सकता? अपनी अकल से काम, कहाँ से खाना आता है? अगर जन्नत से आता है तो इसका मतलब ये है कि वो जन्नती हैं, फिर उनकी ज़िंदगी आखिरत की है, क्योंकि जन्नत का मामला आखिरत का है। दुनिया से खाना आता है तो दुनिया का खाना ऊपर कौन लेके जाता है? ये खाम खा की मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो बातें हैं जो इंसान को गुमराह करती हैं। जिक्र आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, हमारा ईमान है। वहाँ उनकी कंडीशन क्या है? नमाजें पढ़ता है, नहीं पढ़ता, इबादत करता है, नहीं करता, करता है, किस तरह करता है, खाता है, नहीं खाता। जिन चीज़ों का जिक्र नहीं आया उस पर बहस करने का हमें इख्तियार नहीं है, ताकि हम ईमान लाएं, ताकि ईमान के अंदर कोई कमी पेशी पैदा ना हो जाए। लिहाजा जिस चीज़ का जिक्र नहीं है उसकी कुरेद करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। सुभान अल्लाह।